اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہربلسٹ محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ام الشفا ہربل کلینک لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کمر درد کے حوالے سے ہے۔ اس کا ایک ہربل ٹریٹمنٹ بتاؤں گا، ایک ہربل اس کا نسخہ بتاؤں گا اور اس کی وجوہات بتاؤں گا کہ کمر درد ہوتا کیوں ہے، کمر درد ہونے کی وجوہات، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس سے بچاؤ، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اس میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا۔ ویڈیو کو لازمی لاسٹ تک واچ کریں، انشاءاللہ ویڈیو کو اس کو لاسٹ تک واچ کر لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دوبارہ مسئلہ نہیں ہوگا کمر درد کا۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔ آتے ہیں ٹاپک کی جانب، کمر درد۔ یہ ایک بہت زیادہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، تقریباً 70% مردوں اور عورتوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اکثر زیادہ اس کی جو وجہ ہے زیادہ بیٹھے رہنا، ہارڈ ورک نہ کرنا، یہ ہے۔ اور اس کی جو مین چیز ہوتی ہے بڑھاپا۔ جب بندہ 50 سے ابو ہوتا ہے، بڑھاپا ہو اور ناقص غذا ہو، ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال ہو تو قوت بقا کی کمی آ جاتی ہے۔ قوت بقا کی کمی آ جاتی ہے تو جوائنٹ پینس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ گھٹنوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کمر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جسم کے کسی اور حصے میں بھی ہو سکتا ہے، گردن میں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال بھی کمر درد کا سبب بنتا ہے۔ اکثر لوگ بڑے شوق سے میرے کلینک پر تشریف لاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، کہتے تھے حکیم صاحب 6 مہینے بالکل ہم ٹھیک تھے، ہماری 55 ایئر ایج ہے، تو اچانک سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو جب تحقیق ہوئی، پوچھا گیا کہ آپ کون سی غذا استعمال کرتے رہے؟ جی ہم نے گرمیوں میں فالسے کا جوس بہت پیا ہے اور لیموں کا زیادہ استعمال کیا ہے، شکنجی کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ فالسے کا جوس اور شکنجی یہ تو دشمن ہے صحت کا، مطلب کہ بنتر کی ٹوٹل گرمی ختم کر دیتا ہے، جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی خطرناک یہ چیز ہے، اس سے بچیں۔ جو لوگ بڑھاپے میں ہیں یہ فالسے کا جوس اور لیموں کا استعمال چھوڑ دیں۔ اور اکثر لوگ ہمبستری کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں، اور اگر کثرت سے کریں تو تاپی قوت بقا میں کمی آ جاتی ہے، قوت بقا میں کمی آتی ہے، جو چکناہٹ ہوتی ہے گھٹنوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جسم میں بلغم کی زیادتی، جسم میں جینا ذات کے جسم میں بلغم زیادہ بنتی ہے، موٹاپا ہے، موٹاپا اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ جینا ذات کو موٹاپا ہے، ان میں لازمی کمر پین ہوگا، تو ساتھ بلغم زیادہ بنتی ہے، ان میں کمر درد، گھٹنوں کا درد اور بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جو حضرات کرسی پر 4 سے 5 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائز کوئی بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کی پھر وہ جو کرسی پہ ٹیک لگاتے ہیں وہ والی جگہ تھوڑی سیکن ہو جاتی ہے، سیکن ہوتی ہے، بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی تو وہاں جہاں پہ بلڈ پہنچتا نہیں وہاں پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اگر 4 سے 5 گھنٹے یا 10 گھنٹے جو آفس ورک لوگ کرتے ہیں وہ لازمی یہ کریں کہ آپ واپسی پہ جا کے مساج ضرور کروائیں کمر کا، کم از کم آدھے گھنٹے کا۔ تو انشاءاللہ کمر کا مساج اچھی طرح ہو گیا تو وہ خون کی روانی ٹھیک رہے گی اور کمر کا درد نہیں رہے گا۔ ایک بہت بڑی یہ ٹپ بتا رہا ہوں، ایسی باتیں کوئی بھی نیٹ پہ نہیں بتاتا، اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ پوری وجوہات بتا دی ہیں کہ کن وجہ سے ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ڈاکٹروں کی مہنگی فیسیں اور یہ وہ ایک چکر میں پڑے ہیں۔ ٹھیک، اپنی غذا کو چینج کریں، غذا کو چینج کریں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں اور مساج لازمی کروایا کریں۔ جسم میں بلغم کی زیادتی ہے تو دار چینی کا قہوہ پئیں، بہترین یہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک بہترین ہربل ٹپ میں بتاتا ہوں جس کو آپ انشاءاللہ آزما لیں گے تو آپ کو کمر کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ نسخہ ام الشفا میرا اپنا یہ تشخیص کردہ نسخہ ہے، میں یہ کافی پیشنٹس پہ یہ اس کو استعمال کرا چکا ہوں اور اللہ کے فضل سے کافی اچھا اس کا مجھے فیڈ بیک ملا ہے۔ گوند کی کر 50 گرام، کچلا مدبر 10 گرام، گوند کا تیرا 30 گرام، ستاور 20 گرام، یہ جڑی بوٹیاں ہیں پاکستان اور ہندوستان کی، یہ مشہور ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے کچلا مدبر، کو خام کچلا زہر ہوتا ہے، اس کا زہر مارنا پڑتا ہے۔ اس کا زہر مارا ہوا آپ کو کسی ہربل سٹور سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ یہ کچلا اس میں نوٹ فرما لیں کہ کچلا مدبر ہی لینا ہے، مطلب خام کچلا نہیں لینا، خام کچلا لیں گے وہ زہر ہے، وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام اشیاء کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے اور آپس میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔
اور اس کو محفوظ کر لیں۔ صفوف مطلب اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت صفوف کیا ہوتا ہے، تو یہ صفوف پاؤڈر کو کہتے ہیں۔ تو ترکیب استعمال یہ ہے کہ ½ ٹی اسپون 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے صبح ناشتے کے 2 گھنٹے بعد لینا ہے۔ تو یہ نسخہ آپ کم از کم 40 روز استعمال کریں تو انشاءاللہ کمر کا درد، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کسی بھی قسم کا درد ہے انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہوگا۔ جو بلمی مزاج کے موٹاپے والے لوگ ہیں وہ یہ نسخہ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جو خشک طبیعت کے ہیں، جن کو اکثر زیادہ نیند نہیں آتی، زیادہ تر خشک کھانسی رہتی ہے، تو ان کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے، اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس اور ہارٹ کے پیشنٹس استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جن دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کر دیں اور کمنٹس بھی کریں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، کیونکہ آپ کی رائے کا اظہار میرے لیے ویسے مسرت ہے۔ اور اس کے حوالے سے، کمر درد کے حوالے سے میرا سب سے بہترین جو ٹریٹمنٹ ہے جوائنٹ پاور کے نام سے 90 کیپسول ہوتے ہیں، ایک بہترین جوائنٹ پاور کا ہے۔ اگر آپ یہ جوائنٹ پاور ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تھرو کوریئر آپ کو ڈلیوری پرووائڈ کی جائے گی۔ اگر آپ لاہور ہیں تو پراپر کلینک پہ آئیں، اپنا پراپر چیک اپ کروائیں، نہیں آ سکتے تو پھر تھرو کوریئر آپ کو ڈلیوری پرووائڈ کی جائے گی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حکیم فیاض آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔